اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین، ایام فاطمی شہادت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں یہ سے روزہ پروگرام جس میں میں آج پہلے دن آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج یکم جمادی الثانی ہے، 3 جمادی الثانی شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی یوم شہادت ہے، لہذا چند چیزیں آپ کی خدمت میں معصومہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے سورہ شورا کی یہ 23ویں آیہ کریمہ کا جز ہے، جس کے ذریعے سے خداوند عالم تمام عالم اسلام سے اجر رسالت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اپنی تبلیغ رسالت کی مزدوری اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو۔ یہ قرابت دار، یہ رسول کے قرابت دار کون ہیں؟ یہ رسول کے قرابت دار وہی ہیں جنہیں اہل بیت علیہ السلام کہا جاتا ہے، جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کی شان میں آیہ مباہلہ نازل ہوئی، جن کی شان میں سورہ دہر نازل ہوا، جن کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام جن کے فضائل و مناقب قرآن بیان کر رہا ہے، لہذا ایک طرف قرآنی آیات ہیں تو دوسری طرف پیغمبر کی احادیث ہیں۔ قرآن آل محمد کا ذکر کر رہا ہے تو پیغمبر اسلام اپنے کلام کے ذریعے سے آل محمد کے فضائل و مناقب کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کے لیے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں، ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، من آذاہ فقد آذانی، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ فاطمہ زہرا کی شان اور ان کی عظمت یہ ہے کہ فاطمہ زہرا رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ ایک یہ مسئلہ عالم اسلام میں چھڑا ہوا ہے، مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ عالم اسلام پیغمبر کی اور بیٹیوں کو بھی مانتا ہے، لیکن نقطہ تشیع کے لحاظ سے یا تاریخی حقائق کے لحاظ سے معصومہ صدیقہ طاہرہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں، جن کے نام تاریخ پیش کرتی ہے وہ پیغمبر کی کوئی صلبی بیٹی نہیں ہے،
وہ ایک الگ بحث ہے، مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ میں آپ کے سامنے سیرت معصوم عالم بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ معصومہ کی ولادت سے پہلے، معصومہ کی ولادت دنیا میں آنے سے پہلے عرب کے کفار اور مشرکین پیغمبر کو ابتر کہتے تھے، اور شہزادی کی ولادت کے بعد ابتر کہنا بند ہو گیا۔ تو اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول خدا کی بیٹیاں معصومہ کے علاوہ، حضرت فاطمہ زہرا کے علاوہ اور بھی تھیں، تو پیغمبر کو ابتر کیوں کہا جاتا تھا؟ اور معصومہ کی ولادت کے بعد پھر ابتر کہنا کیوں بند ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ سورہ کوثر کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کو بشارت دی گئی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیتے رہیں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کے دشمن کی نسل منقطع ہوگی۔ تو اب یہ پہلی آیت سے اور آخری آیت سے مواصلت ہے، تعلق ہے، کیونکہ ابتر کہا جا رہا تھا تو رسول کو کثرت نسل کی بشارت دی گئی، اور دشمنوں کے نسل کو قطع ہونے کی خبر دی گئی۔ یہی تو معجزہ ہے قرآن کا کہ ایک مختصر سے سورے میں دشمنوں کی زبان کو بند کر دیا گیا، پیغمبر کو کثرت نسل کی بشارت دے دی گئی، دشمنوں کے نسل کے منقطع ہونے کی خبر دے دی گئی۔ اب قرآن کی صداقت کو دیکھو کہ یہ قرآن کی صداقت ہے کہ ایک مختصر سے سورے میں اللہ نے اپنے حبیب کو تسکین کا سامان مہیا کر دیا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ آپ کو ابتر کہنے والے خود ابتر ہوں گے، خود ان کی نسل منقطع ہوگی۔ ارے ہم نے تو آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب یہ جو آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے، اس کے شکرانے میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ سورہ کوثر کے نازل ہونے کے بعد اس دنیا میں شہزادی فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی تشریف لائیں۔ یہ ہے مصداق سورہ کوثر، حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی ذات۔ اور اب ظاہر ہے کہ رسول نے انہیں بضع کہا ہے، بضعۃ الرسول ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ یہ جز کس چیز کا جز ہے؟ بدن کے اعضاء جسمانی کا پیغمبر نے نام نہیں لیا حدیث میں۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا، نہیں، اعضاء جسمانی کا ذکر حدیث میں نہیں آیا، صرف جملہ یہ ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ تو اگر جز کو پہچاننا ہے تو پہلے کل کو پہچانو۔ اگر ذات رسالت سمجھ میں آ جائے تو فاطمہ زہرا خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ قرآن ان کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ ان کو خلق عظیم کہہ رہا ہے، قرآن میں ان کو اللہ بشیر و نذیر کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ ان کو طٰہٰ و یاسین کہہ رہا ہے۔ تو صفات رسالت قرآن میں دیکھو، اور جب صفات رسالت قرآن کے ذریعے سے تمہیں سمجھ میں آ جائیں اور معرفت رسالت ہو جائے، تب تم معرفت فاطمہ زہرا حاصل کرو۔
اگر رسول رحمت للعالمین ہیں تو فاطمہ زہرا رسالت کا ٹکڑا، اگر رسول خدا خلق عظیم ہے تو فاطمہ زہرا اس خلق عظیم کا ٹکڑا، اگر پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء ہیں تو یہ اس خاتم الانبیاء نبوت کا ٹکڑا، اگر یہ رسول ہیں تو یہ فاطمہ زہرا رسالت کا ٹکڑا، اگر رسول خدا بشیر ہیں اور نذیر ہیں تو یہ بشارت دینے والے کا ٹکڑا۔ یعنی جو صفات اور کمالات پیغمبر کے ہیں ان تمام صفات و کمالات میں معصومہ اپنے بابا کے ساتھ شریک ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ فاطمہ زہرا شریک کار رسالت ہیں، فاطمہ زہرا شریک کار نبوت ہیں، تو یہ بھیجا نہیں ہوگا۔ اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو کار نبوت پائے تکمیل کو نہ پہنچتا، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو کار رسالت پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی ذات تمام انسانوں کے لیے نمونِ عمل ہے، بہترین اسوہ، بہترین نمونہ آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ آپ کی اتباع کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے رسول ان سے کہہ دے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، ان سے زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوگا، ان سے کہہ دے فَاتَّبِعُونِي، پس تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو جب قرآن پیغمبر کی اتباع کا حکم دے رہا ہے، جب قرآن کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کی اتباع کا حکم اور پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اب تمام عالم اسلام، تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ پیغمبر کا اتباع کرے۔ یہاں پر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، شان رسالت میں گستاخی کرنے والے آ کر قرآن کی اس آیت کو دیکھیں کہ پیغمبر کے اتباع کا حکم دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر معصوم ہے، ان سے کوئی خطا کا امکان نہیں ہے۔ اگر کوئی خطا کا امکان ہوتا تو کبھی اللہ پیغمبر کی اتباع کا حکم نہ دیتا۔ یہ بلا قید پیغمبر کی اتباع کا حکم دے کر دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ میرا رسول محفوظ عن الخطا ہے، اسے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ بس عزیز ناظرین، میں آج کی تقریر اسی حد تک رکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ جس طرح سے رسول کا اتباع ہے مردوں کے لیے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے فاطمہ زہرا کا اتباع ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل کی تقریر میں کروں گا۔ خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے اجر کو ادا کرنے کا، اجر رسالت کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔